بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول سے مضمون اردو جماعت ہفتم، سبق کا نام ہے حاتم طائی اور لکڑہارا۔ آج ہم نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ کچھ پوائنٹس میں نے بورڈ پہ لکھے ہیں جس سے آپ کو حاتم طائی اور لکڑہارا پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عرب میں نوفل نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے عہد میں یعنی دور حکومت میں قبلہ طے کا سردار حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق، سخاوت مطلب فیاضی، خدمت خلق لوگوں کی خدمت، عوام کی خدمت کے باعث بہت مشہور تھا۔ وہ ہمہ وقت کا مطلب ہے ہر وقت حاجت مندوں کی حاجت روائی یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، غریبوں کی مدد اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا اور اس کی نیکی کے گن گاتا تھا، یعنی گن گانا مطلب گیت گاتا تھا۔ پورے ملک میں ہر کہیں اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا تھا۔ نوفل کو اس کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ خدا واسطے کا بیر بلا وجہ وہ اس سے جلتا تھا کہ بادشاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی شہرت بادشاہ سے زیادہ ہے، چنانچہ اس نے بہت سی فوج جمع کی اور حاتم طائی کے علاقے پر حملہ آور ہو گیا۔ حاتم نے جب سنا کہ بادشاہ نے اس کے علاقے پر چڑھائی کر دی ہے یعنی حملہ کر دیا ہے تو یہ سوچ کر کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، وہ بے گناہ لوگ مارے نہ جائیں، خون خرابہ نہ ہو یعنی قتل و غارت کا بازار گرم نہ ہو، بے گناہ بلا وجہ لوگ مارے نہ جائیں، وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا اور کسی پہاڑ کی کھو میں چھپ گیا۔ کھو میں یعنی پہاڑ کے غار میں چھپ گیا۔ نوفل نے اس کا سب مال و متاع لوٹ لیا، مال و متاع ساز و سامان، مال اسباب، اور اعلان کر دیا کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 500 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ اتفاق سے ایک روز دو بوڑھے میاں بیوی اسی کھو کے قریب لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ بیوی نے پریشانی کے عالم میں حسرت بھرے لہجے میں کہا، پریشانی کے عالم میں حیران بہت خوف کی حالت میں حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ کاش ہمیں بھی کہیں سے حاتم طائی مل جائے تو بادشاہ سے انعام پائیں اور روز روز کی مصیبت اور مشقت سے بچ جائیں۔ مشقت مطلب محنت سے بچ جائیں۔ کب تک بڑھاپے میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے؟ در در کی مطلب جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ بوڑھے نے کہا ایسی باتیں مت سوچ، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ آئے، اتنی ساری اشرفیاں انعام میں ملیں۔ اشرفیاں مطلب پیسے، اور ہم دکھوں سے نجات پا جائیں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ جنگل گھومیں، لکڑیاں کاٹیں، سر پہ رکھ کر شہر لے جائیں اور بیچ کر جو تھوڑے بہت پیسے ملیں ان سے دال روٹی کھائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ حاتم اس وقت کھو کے اندر بیٹھا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہوا کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں مطلب کچھ ساز و سامان نہیں ہے میرے پاس، خدا نے اسے کسی کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ وہ فوراً باہر آیا اور کہنے لگا میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس سے انعام حاصل کرو، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مجھے دیکھ لے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ بوڑھے نے کہا بہت بہت شکریہ، بے شک ہم مصیبت زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہم تکلیف میں ہیں اور غربت کے ستائے ہوئے ہیں۔ غربت کے ستائے ہوئے مطلب غربت میں ہیں، غریبی کے مارے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم اور بے حیا بھی نہیں کہ تجھے قید کرا کر خود انعام حاصل کریں اور عیش و آرام کے کچھ دن دیکھنے کی حسرت پوری کریں۔ عیش و آرام و سکون کے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہاں ایسا کر بھی لیا تو تمہیں قید کرا کے کچھ مال بھی لیں تو کب تک اس پر گزارا کریں گے؟ پھر بھی تو ہمیں محنت مزدوری کا کام کرنا ہے، تو کیوں نہ اسی پر قناعت کریں۔ قناعت کریں مطلب صبر شکر کریں، ہم ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ حاتم نے کہا یہ ظلم نہیں ہے، میں تو خود اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، بلکہ یہ تو تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ احسان ہوگا مطلب نیکی ہوگی کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مجھے نیکی اور خدمت کا ایک موقع فراہم کر رہے ہو۔ جب بوڑھا کسی طرح رضامند نہ ہوا، رضامند مطلب راضی نہ ہوا، تو حاتم نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، اس صورت میں تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی، یعنی تمہیں سزا جھیلنا پڑے گی۔ بوڑھا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، حاتم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور بڑھیا بھی روتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے۔ دعویٰ کر رہا تھا مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو پکڑا ہے، اسی لیے وہی انعام کا مستحق ہے۔ مستحق مطلب حقدار ہے۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اصل میں حاتم کو پکڑ کر لانے والا کون ہے۔ اس نے حاتم سے کہا کہ وہی بتائے کہ اس کے پکڑ کر لانے والا کون ہے۔ اس پر حاتم نے کہا
بادشاہ سلامت اگر سچ پوچھتے ہو تو وہ بوڑھا جو سب سے الگ ایک طرف چپ چاپ کھڑا ہے مجھے پکڑ کر آپ کے دربار میں لایا ہے، باقی سب لوگ تو انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تب بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی اسے پکڑ کر نہیں لایا، یہ خود آیا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے، میری بیوی نے یوں ہی کہہ دیا کہ اگر حاتم ہمیں مل جائے تو بادشاہ سے انعام پائیں اور ہمارے بھی دن پھر جائیں مطلب ہماری قسمت بدل جائے۔ حاتم یہ بات سن کر پہاڑ کی کھو سے باہر آ گیا اور اصرار کرنے لگا، اصرار کرنا مطلب ضد کرنے لگا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور انعام حاصل کر کے روز روز کی مشقت سے نجات حاصل کرو، روز روز کی ہر دن کی یعنی مشقت محنت سے۔ جب ہم کسی طرح بھی اسے آپ کے پاس لانے پر رضامند نہ ہوئے، رضامند مطلب راضی نہ ہوئے، تو یہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو یوں ہی ساتھ آ گئے ہیں، اب اسے پکڑ کر لانے کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے یہ ماجرا سنا تو حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ میں ایسے عالی ظرف اور بلند ہمت، عالی ظرف بہت اعلیٰ ظرف والے، بلند ہمت بہت ہمت والے شخص کے ساتھ جو ہر حالت میں دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے کیوں دشمنی رکھوں۔ اس نے بوڑھے لکڑہارے کو بہت سا انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو جوتے لگوائے۔ حاتم کا علاقہ اسے واپس کر دیا اور قبیلہ طے کی سرداری بھی اسے بخش دی۔ بوڑھا اور بڑھیا حاتم اور بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، حاتم طائی اور لکڑہارا۔ امید ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خلاصہ بھی بیان کر سکیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر سبق سمجھنے کے بعد ایکسرسائز کو یعنی مشق کو بھی حل کر سکیں گے، سوال جواب اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ آسانی سے اس میں حل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔